کب آ جائے، امت کی ضرورت کب ہو، اور اللہ ضرورت پوری کرنے کے لیے جبریل کو میرے پاس بھیج دے، اس لیے میں ہمیشہ، اللہ نے میرے دل کو ہمیشہ بیدار رکھا، کیونکہ دل ہی ہے وحی کا مرکز. سمجھ رہے ہیں آپ؟ سبحان. تو یہ رمضان کی جو میں چوس کے جو گفتگو کیا ہوں، یہ استقبال رمضان کو، اب یہ 2 دن ہے نا، اس ویڈیو کو واقعی شیئر کرنا کہ 3-4 باتیں، زکوٰۃ بھی بتا دیا، رمضان، روزہ، سب بتا دیا میں نے. آپ کی روحانیت اسٹرانگ ہو جاتی ہے. 12 بجے اچھے سے اچھی تاج ہوٹل کی بھی بریانی لا کے دوں تو نہیں کھائیں گے آپ. سوال ہے کیوں نہیں کھائیں گے؟ اللہ غفور الرحیم ہے نا، پھر کیوں نہیں کھائیں گے؟ معلوم ہوا یہ 10 گھنٹے جو روحانیت ایکٹیو رہتی ہے. بھائیو، ہوٹل میں کھڑے ہو کر کے حریص کھا کر زندگی مت گزارو. یہ جان خدا کی امانت ہے. انہیلدی چیز مت کھاؤ، سگریٹ مت پیو، گٹکے مت کھاؤ، اور اتنا کھانا مت کھا لو کہ وہ ہیلتھ کے لیے ہانیکارک ہو، وہ بھی انہیلدی بن جاتا ہے. 1 پلیٹ سے پیٹ بھر رہا ہو تو 2 پلیٹ مت کھاؤ، وہ بھی انہیلدی ہے. قرآن کہتا ہے ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، بے شک ایمان والوں سے اللہ نے ان کی جان اور مال کو جنت کے بدلے میں خرید لیا. مطلب یہ جان جو ہے، یہ جان آپ کی نہیں ہے، اللہ کی ہے. اس کے بدلے میں اللہ نے کیا دیا آپ کو؟ سبحان اللہ. یاد ہے آپ کو؟ یہی وہ موقع ہے کہ پہلے ممبر پہ ہلاکت کی، دوسرے ممبر پہ ہلاکت کی، تیسرے ممبر پہ بھی ہلاکت کی. نبی کہہ رہے ہیں ہلاک ہو جائے وہ جو رمضان پائے اور خود کو جنتی نہ بنا سکے. ہلاک ہو جائے وہ. صرف روزہ ٹاپک ہے اس لیے وہ 2 نہیں بتاؤں گا، آپ جانتے ہیں. کہنا یہ ہے اللہ کو موقع دو دعا کی قبولیت کا. بولنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. بتاؤ شرف الدین بابا کی دعا قبول ہوتی کہ نہیں؟ غوث پاک کی دعا قبول ہوتی کہ نہیں؟ وہ سب اللہ والے زندہ ہیں کہ نہیں؟ اور تم مانتے کہ نہیں؟ پھر تم اتنا وسیلہ لے رہے ہو یار، پھر بھی دعا قبول نہیں ہو رہی. یہ سمجھو، ان باتوں کو سمجھو. مریضوں کو انجیکشن دیے تو انجیکشن کی بے عزتی ہے، صحیح ہے؟ کہیں کو دینا جی. تو ہماری جو ایکٹیویٹی تھی وہ مردہ ہو چکی ہے. غلط نہیں کہہ رہا، ہم بھی ہیں اس میں شامل. ہم نے مؤذن کو یہ 200 اور 500 روپے والے ایک انسان سمجھ لیے، جبکہ وہی مؤذن ہے جسے بلال کہا جاتا ہے. ہم نے امام کو بس 500 روپے اسی لیے تو مؤذن کا اگر رشتہ آ جائے توبہ ہے. اسی واسطے ایڈوکیٹ بنائے، LLB بنائے، بیرسٹر پڑھائے، انجینئر بنائے. بتاؤ اس گھر میں رونق آئے گی، اس گھر میں برکت آئے گی. جس نبی نے کہا کہ دینداری کو دیکھ کر رشتہ کرو، آج گھر سے یہ ختم ہو گیا. آپ گلف جاؤ، گلف میں روز مساج کراؤ، روز آوارگی کرو، ہزاروں افیئر ہوں تمہارے، لیکن آپ کے پاس پیسے ہوں، گاڑیاں ہوں، گلف میں رہتے ہیں. بس وہاں بولتی ہے وہاں رہتا جی، اپارٹمنٹ خریدا سو جی، ایسا جی ویسا جی. اب بول بھی دی ہے نا، ارے ان کے بارے میں بہت سنے. نہیں کہا جی میری بیٹی کو انہیں خوش رکھتا بس ہے ٹچ. ارے تو مسلمان کیوں ہو؟ مسلمان ہو تو اسلام کو فالو کر کے ایکٹیویٹی کرو. تم عشاء کی 4 رکعت فرض نماز کو 6 رکعت نہیں کر سکتے، یہ سوچتے ہوئے کہ 2 رکعت زیادہ پڑھے تو اللہ زیادہ ثواب دیتا. ہوتا ایسا نہیں. اسلام اس کی اجازت، تو اسلام کب اجازت دے گا آپ کو کہ اللہ کے نیکوکار کو ریجیکٹ کرو اور دنیا دار کو شریعت میں ترجیح دو؟ نکاح نبی کی سنت ہے. نکاح یہ صرف 2 دلوں کا ملنا، اولاد پیدا کرنے کا نام نہیں ہے.
نکاح نبی کی سنت ہے تو اس میں نبی کی بات مانی جانی چاہیے نا. ہمارا معاشرہ کدھر جا رہا ہے؟ پھر کہہ رہے دعا قبول نہیں ہو رہی. سمجھ میں آ گئی دعا کیوں نہیں قبول؟ درگاہ جاتے ہیں, درگاہ میں بیٹھ کر فون کر رہے ہیں آپ, میں درگاہ میں ہوں. آج تو لیٹسٹ ہو گئے ہمارے بچے, اب تو پیٹ بھی لگا دے رہے ہیں درگاہ کو. ہم لوگ کے دادا پردادا کے ساتھ جب جاتے تھے نا تو کتنا دور تک کیوں نہ جانا پڑے, جب تک آنکھ سے اوجھل نہ ہو جائے درگاہ, پیٹ نہیں لگاتے تھے. ایسا آواز تو بس کبھی نہیں ایسا کرنا. تمہارا جو عمل ہے یہ تمہارا عمل تمہاری دعا کی قبولیت کے نہ ہونے کا ذمہ دار ہے. شرف الدین بابا وہی ہے, غوث پاک وہی ہے, اللہ والے وہی ہے. اور مائیں بھی جو حدیث سن کر کے بھول جاتی ہیں کہ ماں کے قدم میں چڑھنا ہے, تو جب رشتے آ رہے ہیں جنتی کے تو کیوں نہیں قبول کر رہی؟ واہ, یہ چیزیں ختم کرو. میں ہمیشہ نوجوانوں سے ایک بات کہتا ہوں, تم شادی کرنا چاہتے ہو, شادی کس کا نام ہے؟ ایک لڑکی کو اپنے نکاح میں لانے کا نام ہے. یہی ہے نا, جہیز کا نام شادی ہے؟ ذرا سوچ کر بولنا. کھانے کا نام شادی ہے؟ کھانا نہیں کھا رہے تھے, پلنگ پہ نہیں سو رہے تھے, 24 گھنٹے نہیں گزار رہے تھے. کھانا پینا سونا اٹھنا بیٹھنا سب کچھ تو تھا تمہارے پاس. موبائل میں تھا, گاڑی میں تھی, سب تھا نا. کیا نہیں تھا؟ بیوی نہیں تھی. اس کا مطلب شادی وہ ہے جو آپ کے پاس نہ ہو اس کو لائے. کلیئر ہے؟ اور نبی فرماتے ہیں شادی اس وقت کرنا جب اویلیبلٹی ہو, پاسبلٹی ہو. کس چیز کی؟ کہ جس کو لا رہے ہو اس کو تم کھلا سکو, اس کو تم پلا سکو, اس کو تم رہنے کا گھر دے سکو. اگر یہ 3 چیز نہیں کر سکتے تو روزہ رکھو. اب آپ بتائیں کیا کہا؟ روزہ رکھو. اگر نہیں رکھ سکتے بیوی کو, نہیں کھلا سکتے بیوی کو, روزہ رکھو. لیکن آپ کیا کر رہے ہیں؟ ارے تمہاری بیٹی تو خوش رہتی نا, اگر وہ اپارٹمنٹ دے دیے تو, گاڑیاں دے دیے تو, تمہاری بیٹی کو لانا ہے نہ. نوجوان نبی کو چھوڑ دیے تو شادی بھی انسکسیسفل ہو رہی. ہم اس جانب نہیں جانا چاہتے. ہم یہ بات کہہ کر کے آپ کے دل کو صاف کر رہے ہیں. اور رمضان دل کی صفائی یہ کامل کا نام ہے. دل کی صفائی کے ساتھ آپ رمضان میں داخل ہو تو انشاءاللہ امام صاحب یا حافظ صاحب جو تراویح پڑھائیں گے نا تو آپ گھڑی کو نہیں دیکھو گے. جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا وہ چاند, اس کو دیکھو گے آپ. اس کے خیال میں کیا بات ہے. اگر تھوڑے دن تک قرآن کی آیت نازل نہ ہونے یعنی اس میں وقفہ ہو گیا تو نبی پریشان. سبحان اللہ. والضحیٰ واللیل اذا سجا کا یہی پس منظر ہے. اور کافروں نے جملے بھی کہنے شروع کر دیے تھے کہ محمد کو اس کے رب نے چھوڑ دیا ہے, اب اللہ کی بات نہیں آ رہی ہے ان کے پاس. تو تم قرآن کی تلاوت کو سن کر گھڑی میں دیکھنا کہ حافظ صاحب نے آج 10 منٹ زیادہ کیوں کر دیا, بلکہ زیادہ جس دن ہو جائے تو خدا کا شکر ادا کرنا کہ اللہ آج تو نے ہمیں اپنے کلام کو سننے کا وقت زیادہ نصیب فرمایا. سبحان اللہ. سمجھ رہے ہیں آپ؟ ہاں, ایسا آپ بناؤ. پورے کمیٹی کے لوگ ایک دم صدر جمہوریہ بن جاتے, پرائم منسٹر بن جاتے اس وقت. اللہ کے گھر کے پرائم منسٹر. میں صدر ہوں, شکوڑیاں لاؤ جی. میں سیکریٹری ہوں, یہاں پر کھجورا لاؤ جی. باپ کے گھر ہے اللہ کے گھر میں میں. تم خادم کتنے بڑے ہو بتاؤ. جو خدا کا خادم ہوگا وہی قوم کا مخدوم ہوگا. اسی لیے مجھ سے جب کوئی خیریت پوچھتا ہے نا, وحید بھائی پہلے پوچھتے ہیں مجھے, میں ہمیشہ یہ بولتا ہوں خادم سے خدمت پوچھو, خیریت مت پوچھو. ہم تو قوم کی خدمت کرتے ہیں قوم کی خیریت کے لیے. ہم تو خادم ہیں,
سمجھ رہے ہو آپ؟ اسی لیے تو نبی نے پیٹ پہ پتھر باندھا اور امت کو کھلایا. سبحان اللہ. بھوکے رہ کر کھلانا یہ مصطفیٰ جان رحمت کی شان ہے، مجبوری نہیں. بہرحال تقریباً باتیں ہو گئی ہیں. کتنا ٹائم ہوا؟ 10-20. ماشاء اللہ میں بڑی تفصیل سے باتیں کر لی ہے نہیں عامر بھائی؟ رئیس بھائی اگر کچھ سوال ہے تو کرو، مگر ایک دم ذرا زبردست، امیڈیٹلی، پرزینٹلی، پرسنلی. ایسا کرتے ویسا کرتے یہ سب نہیں کرنا. دیکھو اپن صحیح ہوئے تو سب صحیح ہوتا بھائی. وہ کتے تو مطلب دوسرے ہو گئے نا جی. اپن صحیح ہوا، بھوک آپ کو لگی ہے انہوں نے کھانا کتے کیا ہے. بولیے. خواتین کی تراویح. ہاں ماشاء اللہ سمجھ گیا. خواتین تراویح پڑھ سکتے یا نہیں پڑھ سکتے؟ پڑھنا تو ہے ہی، باقی جماعت کے ساتھ پڑھنا نہیں پڑھنا پڑھ سکتے. رمضان میں چونکہ تراویح رمضان میں سال میں ایک بار آتا، فقہائے کرام نے کہا کہ جو حافظ قرآن ہے، ایک جو نئے بھی حافظ ہے اور جماعت کرنا چاہ رہی ہے، ان کو 20 سورہ یاد ہے، 30 سورہ یاد ہے، تو ان کی جماعت کیسے ہوگی؟ جو پہلے صف میں پورے مصلیاں رہتے نہیں تو ہم آگے رہتے، مرد حضرات ایک امام صاحب آگے رہتے، لیکن خواتین کی جو امام رہے گی وہ مؤذن صاحب جہاں پہ رہتے ہیں وہاں پہ رہتے. امام صاحب کے پیچھے مؤذن صاحب رہتے، نائب امام. ٹھیک ہے، تو خواتین کی امام آگے نہیں رہتی، وہ پہلی صف کے مؤذن صاحب کی جگہ میں رہتی، مطلب بیچ میں رہتی. ٹھیک ہے، پڑھنے میں وہ جماعت کے ساتھ کر سکتی. اس لیے بھی کہ اگر ان کو جماعت کے ساتھ نہیں کرنے دیے تو وہ ایسے ہی سوچ جاتے ہیں ہمارے سے تو کچھ یوزیج نہیں کروا رہے ہیں، ایسے جو ٹیڑھی پسلی سے پیدا کرتے. اس لیے میں کہتا ہوں اگر کوئی حافظ ہیں تو ان کو بلائیے اور اہتمام کیجیے. خاص طور سے یہ جو فنکشن وغیرہ میں اہتمام کی جو بات ہے نا، بغیر مائک کے باہر آواز نہیں جانا. 10 عورت ہیں تو 10 عورت کو آواز عورت کی اور آواز عورت سن سکتے، بغیر مائک کے. عورت کی مائک نہیں رکھنا. ٹھیک ہے، وہ فنکشن وغیرہ میں. اور مرد حضرات مسجد میں پڑھنا، پورے مہینہ پڑھنا، چاند رات سے چاند رات تک. کمال ہے. لاسٹ جو 10 days ہے وہ اللہ دینے والا انعام کے دن ہے، قدر کے دن ہے. تاخرات اسی میں ملتا اور اسی کو بھول جاتے ہیں. اچھا یہ کپڑا جو ہے فلاں ہیروئن کے نام کی چل رہی ہے، مسلمان بیچنے والا بول رہا، چنئی کوئی ہے نا، چنئی شاپنگ مال ہے نا، 1 سال ایسی آزمانے کے واسطے بیوی کو لے کے گیا ایک دم سمپل لباس میں. اور جو بیچنے والے ہیں نا سب سے پوچھا تمہارا نام کیا ہے؟ کوئی بول رہا عبداللہ. شاداب سب مسلمان ہیں. میں نے کہا کہ یہ کپڑا کیا ہے؟ ارے فلاں جو سیریل میں نہیں آتے ان کے نام کا یہ کپڑا. توبہ الہی معاذ اللہ. میں بیوی سے کہا دیکھا آپ صحیح بول رہے تھے. میں نے 5000 روپیہ دے کر کے اپنی بیوی کو ٹیلر بنایا ہے تاکہ کپڑا خرید کے لا کر دوں اور وہ اپنا کپڑا اپنے سے سیے. الحمدللہ. ٹھیک ہے، تو گھروں میں بھی بہنوں کو عورتوں کو شاپنگ مال نہ بنائے رمضان کو، شاپنگ سینٹر نہ بنائے رمضان. اور اس میں غصے کی بات نہیں، جھگڑے کی بات نہیں. بخشش ان کو بھی، مرنا تو انہوں جانا، قبر میں انہوں فیس نہیں کرنا. نبی دیکھیں مسکرا دینا ان کے واسطے بھی ایسا ہونا جی. ٹھیک ہے، تو عورتیں نماز پڑھنے کی حالت میں ہیں تو تراویح 20 رکعت وہ بھی پڑھیں گی. پہلا مسئلہ، اگر کہیں جماعت ہو رہی ہے شرائط کے ساتھ، عورتوں کی جو شرطیں ہیں، ان کی آواز بھی عورت ہے. اہل حدیث کی محفل میں نہ جانا، جماعت والے بہت زیادہ کر رہے ہیں سب کا اہتمام. پڑھنے سے نہ پڑھنا ہی بہتر ہے. اسی لیے پہلا مسئلہ بتایا، گھر میں 20 رکعت پڑھنا. اور اگر اپنے صحیح العقیدہ کہیں جماعت کا ہے کانسیپٹ تو وہاں جائیں، پڑھیں الحمدللہ اور سیدھے گھر آئیں. تمہارا کپڑا ہو گیا کیا، تمہارے آ گئے کیا، یہ سب نہیں. پڑھیں اور سیدھے گھر آئیں. اگر کوئی بیمار ہے تو چھوٹ پھونک کریں، قرآن پڑھ کر کے آئے ہیں الحمدللہ، کھا کر کے پھر سو جائیں. سمجھ رہے ہیں نا؟ جو تراویح پڑھتے ہیں وہ تراویح کی نماز کے بعد وتر پڑھیں یا عورت ہی کا، یہ بھی مسئلہ آپ دھیان میں رکھیں.
عشاء کی فرض نماز پڑھ لیں، ٹھیک ہے، 2 رکعت سنت پڑھنے کے بعد جو وتر پڑھتے تھے نا وہ وتر بعد میں پڑھیں، تراویح پہلے پڑھیں، وتر بعد میں پڑھیں۔ وتر سمجھ رہے ہیں؟ 3 رکعت واجب الوتر، یہ نماز ہے، یہاں تک کہ اگر قضا ہو جائے تو اس کو ادا کرنا پڑتا وتر کے ساتھ۔ تو پوری عورتیں نہیں پڑھیں گی، ہر عاقل بالغ عورت پر مکمل پورے مہینے کی سنت مؤکدہ قریب واجب کے ہے، سمجھ رہے آپ؟ ہاں، جماعت کا کانسیپٹ بتا دیا، آگے مصلی پہ نہیں، بیچ میں کھڑی رہنا، اور زیادہ سے زیادہ کوشش کرو، کوئی حافظ ہے تو الحمدللہ، نہیں تو کوئی تجوید کے ساتھ عالمہ بھی ہے تو اہتمام کرو۔ 2 نذرانے اللہ کے نام پر، رسول کے نام دیں گے، دینے کو تیار، کم سے کم 30 دن تک دھیان رہے، یہ 10 دن 20 دن کا مسئلہ نہیں، لیکن اگر کہیں ہو رہا ہے تو کروائیے۔ پیریڈز کا معاملہ اگر آ جائے عورتوں کے حوالے سے تو روزہ تو منع ہے، لیکن اس کی قضا ہوگی۔ نماز منع ہے، قضا نہیں ہے۔ روزہ اتنی اہم چیز ہے کہ اولاد آدم کے جو عورتیں ہیں الحمدللہ بناتے حوا جو ہے، قضا کرنا کتنی اہمیت کی چیز ہے روزہ۔ نماز کو اللہ نے معاف کر دیا، اس کی قضا نہیں، روزہ کی قضا ہے، واہ، ٹھیک ہے؟ تو روزہ کی وہ قضا کریں گی شوال میں، ٹھیک ہے؟ 6 شوال کے بجائے وہ قضا شوال کریں، ٹھیک ہے؟ قضا۔ تو پھر کیا کرنا اگر پیریڈز ہے تو ایسا نہیں، روزے داروں کی وہ خدمت کریں کم سے کم۔ قرآن پاک تبرک کی نیت سے پڑھیں، جو یاد ہے سورتیں، سمجھ رہے نا؟ چھو کر کے نہ پڑھیں، مجوانی پڑھیں، تبرک کی نیت سے، تلاوت کی نیت سے نہیں، تبرک کی نیت سے، جو حیض سے ہے، پیریڈ سے ہے۔ یہ مسئلہ بھی ضروری تھا، رہ گیا اور کوئی مسئلہ؟ زکوٰۃ کی رقم تھوڑی تھوڑی کر کے دے سکتے ہیں؟ ہاں دے سکتے، تھوڑی تھوڑی اس وقت صورت جائز ہے آپ کے لیے جب آپ جس کو دے رہے ہیں اس کی اتنی ضرورت پوری ہو رہی ہے، آپ اس میں اپنی نفسانیت کو نہیں دیکھنا، آپ امین ہیں، بس 2500 آپ کے پاس جو ہے وہ امانت ہے، وہ آپ اس کے مالک نہیں، مالک فقراء مساکین ہیں۔ اب اگر تھوڑی تھوڑی کر کے جو دے رہے ہیں وہ ان کی پاسبلٹی کے اعتبار سے کہ اچانک زیادہ دے دیے تو کا تو بھی کر لیتے ہیں تو ٹھیک ہے، بہت اچھا کر رہے ہیں، قسط انسٹالمنٹ پہ دے سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں، لیکن بعد میں نہ دیں، فرض ہوتے ہی دیں یا فرض ہونے سے پہلے دے دیں۔ شعبان میں فرض ہے تو ابھی فرض ہے تو ابھی نکال دیں آپ، جیسے ایسا نہ ہو کہ رمضان میں زیادہ ثواب ملے گا تو رمضان میں نماز پڑھیں گے اور رمضان کے علاوہ نماز نہیں پڑھیں گے، ایسا نہ ہو، ہمیں پڑھنا ہے۔ اگر شعبان میں ہم مر جائیں گے تو یقین ہے ہم جنتی ہیں، ایسا نہیں کہ زیادہ ثواب ملے گا، ایک مرے تو 70 مرنے کا ثواب ملے گا، ایسا نہیں ہے، رمضان ہی میں مرنا ہے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اچھی موت نصیب فرمائے، لیکن زکوٰۃ کی رقم انسٹالمنٹ میں بھی دے سکتے ہیں، لیکن وقت پر دینا، وقت مقررہ پر دینا، بہانے نہیں ہونی چاہیے، بدی میں خاطر دینا، اچھا مال دینا۔ ایک سے زائد افراد کو دے سکتے ہیں زکوٰۃ؟ ہاں بالکل دے سکتے ہیں، اگر آپ کے اوپر 2500 روپیہ زکوٰۃ کی رقم ہے تو اب اگر 250 آدمی کو دینا چاہتے ہیں تو آپ دے سکتے ہیں، لیکن اس سے فائدہ نہیں ہوگا۔ زکوٰۃ کا جو نظام ہے وہ یہ ہے کہ جس کو آپ دے رہے ہیں نا، آئندہ سال وہ خود زکوٰۃ دینے والا بن جائے، سبحان اللہ، ہمیشہ وہ غریب ہی رہے۔ آج تو خیر، اچھا یہ مسئلہ بتا رہا ہوں، یہ جو گھر کے پاس ٹک مار کر کے جو برقع پہن کر کے آتی نا، نہیں دینا، میں کلیئر بولوں، جب تک تحقیق نہ ہو جائے نہیں دینا، کیونکہ آج کل لباس ہمارا ذات ان کی، وہ لوگ پکڑے بھی گئے تھے، آپ دیکھے بھی ہوں گے، ہاں گارنٹیڈ جگہ میں دینا فرض ہے۔ جیسے آپ جہاں پر نماز پڑھ رہے ہیں اگر معلوم ہو کہ وہ پاک نہیں ہے، نماز پڑھو گے؟ جس طرح نماز کے لیے جگہ کا پاک ہونا گارنٹیڈ ہے، سمجھ رہے ہیں؟ ایسے ہی زکوٰۃ کے لیے جس کو دے رہے ہیں گارنٹیڈ ہونا، یقین ہونا کہ ہم جو دے رہے ہیں وہ مستحق زکوٰۃ ہے۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ اپنوں کو پہلے دینا، اور اپنوں کو دیکھنے سے مراد یہ کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے خالہ ہیں، چچا ہیں، یہ ہے وہ ہے، سمجھ رہے ہیں؟ ہاں اور زکوٰۃ کی رقم میں اکثر لوگ راشن دلا دیتے، کپڑے دلا دیتے۔ بہتر یہ ہے کہ نہ دلائیں، میں ایک دم کلیئر کہہ رہا ہوں، میرے پاس اتنے کپڑے ہیں الحمدللہ، اور آپ ڈائمنڈ کمپنی کا صدری لا کر کے دے رہے ہیں، مفتی صاحب آپ جان رہے ہیں اندر سے بددعا نکل رہے ہیں، ارے ہم سے پوچھئے کہ حضرت
آپ کے بال بچوں کا کپڑا ہو گیا؟ میں مثال دے رہا ہوں، ایسا میں ہوں نہیں، ہاں میں مثال دے رہا ہوں فار ایگزامپل، سمجھ رہے ہیں؟ پوچھیے آپ، پیسہ تو خرچ کر رہے ہیں نا بھائی، اب کنورٹ جو کر رہے ہیں وہ پیسہ ہی سے کر رہے ہیں آپ، ذرا پوچھیے ان کو بھی حریص کھانے کی خواہش ہے، کلیئر کہہ رہا ہوں؟ لیکن آپ ان کو جو ہے مارے گھٹنا پھوٹے سر، ارے وہ کپڑا پہنے سو ہیں، تب ان کو وہ دیجیے جو چھٹاک کھا کر کے زندگی کاٹ دے، کم سے کم وہ آدھا کلو گوشت تو کھا سکے، کھجور اچھا کھا سکے، اپنے من کی چیز کنورٹ نہیں کرنا۔ اگر جانتے ہیں کہ یہ چیز ان کے یہاں نہیں ہے، جیسے میں مثال دیتا ہوں آج کل کہ کسی کے یہاں شادی ہو رہی ہے مگر وہ مستحق زکوٰۃ ہے، ٹھیک ہے، اب ماں جو ہے آپ جانتے ہیں کہ صرف چاندی دے رہی ہے، تو ایسا کیجیے کہ زکوٰۃ کی رقم سے سونے کی کان میں کچھ بنا دیجیے، یا ناک کی بنا دیجیے، یا آئرن وغیرہ سونے کا کچھ تو بنا دیجیے، تھوڑا سا اسے پاؤ تولے کا ہی صحیح، سمجھ رہے ہو؟ قسم خدا کی کتنا خوش ہو جائے گی، صحیح ہے کہ نہیں؟ ہاں، گفٹ کا گفٹ بھی ہو جائے گا، آپ کی نکل بھی جائے گی، نیت آپ کر لینا، مگر جاننا کہ وہ مستحق زکوٰۃ ہے تمام، آپ سمجھے؟ یہ ضرورت تھی، یہ ضرورت پوری کرنا، یعنی جس کو آپ دے رہے ہیں اسی دعا شروع کر دے، اللہ آپ کو اچھا رکھے دے، اللہ آپ کو یہ رکھے دے، اللہ آپ دینے کے بعد یہ الٹا پلٹا کے نہ دیکھیں، آپ سمجھ رہے ہو؟ ہاں، بہترین ہے کہ پیسہ ہینڈ اوور کیجیے تاکہ اور وہ وقت سے پہلے دیجیے آپ، تاکہ وہ اپنا افطار بھی، وہ اپنے گھر کی ضرورتیں بھی، اپنے عید کی چیزیں بھی وہ کر سکیں۔ آپ عید کے دن دیں گے کیا فائدہ ہوگا؟ وہ نہیں ہوگا۔ جی زکوٰۃ کی رقم مسجد میں امام صاحب مؤذن صاحب، ہاں، اگر امام صاحب مؤذن صاحب مستحق ہیں تو دے سکتے ہیں، مستحق ہیں تو دے سکتے ہیں، مستحق سمجھ رہے ہیں کہ وہ اس منزل میں ہے، کھانا پینا بس گزر بسر ہو رہا ہے، فقیر مطلب مستحق ہے، اور تو دے سکتے ہیں۔ ایک اور اہم بات، مسجد میں کنسٹرکشن کے کام وغیرہ ہوتے ہیں نا، اس میں لگا سکتے کیا؟ نہیں لگا سکتے۔ ہاں دھیان دیں، اگر خطیر رقم ہے، لیکن مسجد واقعی خطیر رقم کی ظاہری طور پر محتاج ہے اور دینے والے بہت کم ہیں، تو ایسے وقت میں اگر ظاہری طور پر محتاج انسان موجود نہیں ہے، اس کی کسی بھی طرح سے مدد ہو سکتی، اس کو موقوف کر دیے تو ہو سکتی، تو اس کو حیلہ شرعی کرا کر کے وہ پیسہ اس میں لگا سکتے۔ حیلہ شرعی یہ ہوتا کہ فقیر کو بلائیں، ان کو مسئلہ سمجھا دیں کہ مسئلہ یہ ہے، تم اس کے مالک ہو، لیکن تم اگر ہمیں مالک بنا دو، یہ کہتے ہوئے کہ آپ جس میں چاہیں خرچ کر سکتے ہیں، تو تیرا بڑا احسان ہوگا، ایک اسلامی قلعہ اور ایک اللہ کی نشانی امت کو مل جائے گی، ان کو بھی تھوڑا پیسہ دے دے گا۔ یہ حیلہ شرعی کرا کر کے پھر یوز کر سکتے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ مدرسے میں تنخواہ وغیرہ ایسے ہی دیے جاتے ہیں، جو زکوٰۃ وغیرہ کی رقم آتی ہے ایسے ہی دی جاتے ہیں، بغیر حیلہ شرعی کے نہیں کرا سکتے۔ جی زکوٰۃ کے نصاب 52.5 تولہ چاندی، 7.5 تولہ سونا۔ اگر آپ نظامیہ کے فتوے پر عمل کرتے ہیں تو بریلی کے انکار میں نہیں دیجیے آپ، ہم انکار کی بات نہیں کریں، چونکہ کچھ نصاب افغانی ہوتے ہیں، کچھ جو ہے تولے جو ہوتے ہیں عراقی ہوتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کی جو تحقیق ہے وہ عراقی تحقیق ہے، ان کی جو تحقیق ہے افغانی علماء کی تحقیق ہے، ٹھیک ہے۔ 7.5 تولہ سونا، 52.5 تولہ چاندی، اور یہ اس لیے بھی میں زیادہ قریب قیاس اس کو ترجیح اس لیے دیتا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ نکالیے، یہ نصاب زیادہ ہے، صحیح ہے، زیادہ سے زیادہ نکالیے۔ 1,02,500 تو نکالنے بول رہے ہیں، 97,500 تو نہیں بول رہے، 2,500 نکالیے۔ 1 کروڑ میں 2.5 لاکھ نکالنے بول رہے ہیں، اور وہ آپ کا حائج نہیں تو آپ سوچ کیوں رہے؟ وہ امانت وہ پہنچا دیجیے، جتنا دیر رکھیں گے عذاب ہوگا، گناہ ہوگا۔ جی 7.5 تولے پہ واجب ہے زکوٰۃ، جس کے پاس 7 تولے ہیں، 4 تولے ہیں، 5 تولے ہیں، اس سے کم ہے، 7.5 سے کم ہے، تو میرے پاس 7.5 تو نہیں دینا، میں نہیں دیتا ہوں، ایسا لوگوں کا اس کے لیے حکم یہ ہے کہ کیش ہے اس کے پاس،
اس کے پاس چاندی کا اگر آدھا تولہ کیا پاؤ تھوڑا بھی ہے، ٹھیک ہے، تھوڑا بھی چاندی کا ہے یا کیش ہے، تو پھر اس کو ملائیں گے، اور ملانے کے بعد دیکھیں گے 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہو رہا یا نہیں۔ اگر ہو جا رہا ہے تو پھر اس پر زکات ہے، اور اونلی اگر 7 تولہ ہے، کیش بھی نہیں ہے، چاندی بھی نہیں ہے، پھر نہیں ہے۔ اونلی کا لفظ سمجھیے، مگر کوئی گھر ایسا نہیں ہے جو چاندی نہ ہو، انگوٹھی تو ہوگی ہی نہیں سمجھ رہے نا آپ؟ اس لیے کیشنگ کیجیے اس کی، اور چاندی کی قیمت کو دیکھیں آپ، تو الحمدللہ سب کو ملا کر کے آپ دیکھیں گے تو 52.5 تولہ چاندی جو آج کے حساب سے 40 سے 30 ہزار کے درمیان کی قیمت ہے، 40 سے 30 ہزار کے درمیان کی قیمت ہے، اور یہ کس کو نہیں ہے؟ اس لیے کوشش کریں انشاءاللہ 2.5% یعنی 40 روپے میں 1 روپیہ نکالنا ہے۔ جی فطرے کی مقدار کتنی ہے سر؟ ہاں ماشاءاللہ، وہ ایک مسکین کا ٹھیک ہے، تو آسان ہے، وہ بھی نکالنا ہے، مگر اس کے لیے مالک نصاب یا اس کے لیے سال، یہ بھی نہیں، روزہ رکھنے والوں کے لیے ہے وہ، جتنے بھی افراد ہیں اپنی طرف سے، بچوں کی طرف سے، یہاں تک کہ آپ کے یہاں جو کام کرتے ہیں مسلمان، غیر مسلم نہیں، کام جو کرتے ہیں ان کی طرف سے بھی آپ ہی کو نکالنا ہے۔ جی جی، نصف سا 2 کلو 45 گرام یا 4 کلو 90 گرام۔ تم نے بولنا، چلو تم بولو، ہاں بولو۔ صرف، اچھا تم کہاں تھے؟ وہی بولا کہ صرف سونا ہے، چاندی بھی نہیں ہے، کیش بھی نہیں ہے، تو زکات نہیں۔ 1 تولہ سونا ہے مگر 1 تولہ چاندی بھی ہے، اب دونوں کو ملائیے، اور کیش بھی، سب کو ملانے کے بعد 52.5 تولہ چاندی کے برابر پیسہ ہو جا رہا، اور اب تو 1 تولہ ہی میں ہو جائے، 60,000 روپے سونا قریب قریب ہے، تو 1 تولہ بھی اگر سونا ہے اور 1 انگوٹھی بھی ہے تو اب آپ کو ملانا ہے، ٹھیک ہے؟ ہاں، ڈر کے نہیں پوچھنا ہے، ڈٹ کے پوچھنا مسئلہ، بار بار بول رہا ہوں، مر گیا تو یاد کرتے، زبردستی پوچھوا دیتے ہیں۔ ہاں، سونا اور چاندی دونوں ملانے نصاب ہونے کے بعد سونے کی مقدار سے رقم دی گئی ہے، چاندی کی دونوں اگر سونے میں ہے تو سونے پہ سہاگا ہے، نہیں تو چاندی سے تو ہے تو دینا ہے، چاندی کے نیچے اگر ہے تو پھر نہیں دینا ہے، سونے میں مل جا رہی تو ماشاءاللہ سبحان اللہ آپ کو۔ ہاں، کوشش کیجئے جو بیوی لے کر آئی ہے، ہمارے پاس تو قرضہ ہے، تو آپ کے پاس قرضہ ہے نا، بیوی کے پاس قرضہ نہیں ہے، ان کو بولو تمہارے اوپر زکات ہے، ہماری بیوی 2 تولہ سونا لے کے آئی تھی، ٹھیک ہے، میں نے اتنی زکات نکال دی ہے کہ اب 2 تولہ ختم ہو گیا ان کا، میں لکھ کر کے رکھا ہوں، جس وقت وہ لائی تھی وہ 8,000 روپے تھا، وہ سمجھ رہے ہیں، 8,000 روپے تھا، نکالے تو اب تک جو ہے 50,000 تو نکل گیا ماما، اب تو میرا ہو گیا، اب سمجھ رہے ہو؟ ہاں، اس لیے اگر طلاق ہو جائے تو 2 تولہ نہ لے جانا، زکات میں نے نکالی، آپ سمجھ رہے ہیں؟ یہ سب چیزیں سمجھو، مسئلے ہنسنے کے نہیں ہیں، سچ بھی ہے، شوہر زکات نکالتا اور طلاق کے وقت جو ہے آپ کو کاغذ دکھاتے کہ ہم 10 تولہ دیے تھے اور 20 سال سے زکات نکال رہا ہے شوہر، وہ اس کو کنورٹ کرنا، اس کو ختم کر دے، اس کو وضع کر کے دینا پڑے، مسئلہ ہے، اس کو ہنسنے میں نہیں، آپ اگر نکالتے ہیں تو اس کو کنورٹ کرنا، اس کو ختم کرنا ہوگا۔ اگر آپ نے 2,500 اس سال نکالے تو اب وہ 97,500 کی مالک ہے، اب وہ 1,00,000 کی مالک نہیں، 7.5 تولہ سونا کی آپ نے زکات نکالی ہے تو اب 7.5 تولہ سونے کی وہ مالک نہیں ہے، جتنا آپ نکالے ہیں اس کو اب، یعنی اب 7 تولے کی ہوگی، 2.5% اگر نکالیں گے صحیح ہے کہ نہیں؟ ہاں، یہ سب سمجھیے، بیوی لائی ہے تو اب آپ کہیں گے میں کہاں سے نکالتی تھی؟ اچھا، طلاق لیتے وقت بول سکتی اتنا لائی تھی، اور نکالنے کے وقت نہیں بول سکتی، ہاں میں نکالوں گا ضرور لیکن لکھ کے رکھو، انہوں نکالے میرے سونے کی زکات،
इतने साल ये सन थोड़ा, हाँ नहीं तो आप निकालो, बेचो, 10 तोले है ना, 1 तोला बेचो, एग्जिट निकालो, जाओ सर्राफ के पास और बोलो ये सोने के 2.5% अलग कर दीजिए। कर देते, वो माशा रत्ती सब निकाल देते, उन्हें छटाक पटाक सब रहता उनके पास। जाओ, हम लेके जा रहे हैं, जाओ बाइक पर लेकर के, कहो 2.5% निकालो। भैया सोना खाने की चीज नहीं है और रोज भी पहनने की चीज नहीं है, कहे को अल्लाह ताला की बारगाह में अजाब मोल ले रहे हैं आप। वो रखा 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 रखा, क्या जी, बीमार भी हुए तो आप नहीं बेच रहे, कर्जा ले रहे हैं, कब यूज करेंगे उसको आप? बूढ़ी हो जाती मम्मी, ये बेटी तुम्हारे बाबा दिए थे, ये तुम ले लो, लो। अब उन्हें बूढ़ी हुई तो ये बेटी तुम्हारी नानी दिए थे, बेच कर लेते बैठो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानते हैं मालिक निसाब क्यों नहीं थे? उत्तर रखते ही नहीं थे, आता देते, रहता तो देना। एक ये भी वजह है आप पर ज़कात के फर्ज न होने की, समझ रहे हैं आप? कमा रहे हो अकेले, खा रहे हैं सब, हिसाब देना होगा अकेले, कुछ समझे? बाप कमाता, सही है, खाने वाले बच्चे बीवी सब जने हैं। अगर हराम कमाया, खाने वाले से हिसाब नहीं, खिलाने वाले से हिसाब। हलाल कमाया, खाने वाले से हिसाब नहीं, खिलाने वाले से हिसाब। ऐसा नहीं बनना, ये सब एक्टिव रखो। ऐसा ना हो कि आपसे अकेला हिसाब लिया जाए और सब खुश हो जाए, हाँ मैं तो खा लिया बस, मेरा तो था नहीं, ये हिसाब तो जाए। जब हिसाब अकेले देना है तो आपको पर्सनली तौर पर शरीयत के दायरे में ज़कात को निकालना है। इस्लामी हुकूमत हो तो कत्ल कर दिया जाता, कत्ल कर दिया जाता। आज का हुक्म क्या है? बायकाट करो उसका, सोशल बायकाट जिसको कहते हैं, समाजी बायकाट। और ये इस्लाम कह रहा है, हम नहीं कह रहे। नबी मजाक के लिए नहीं, नबी अमल करने के लिए। मजाक करने वाले जहन्नम में चले जाएंगे, ये मजाक है। तुम सलमान फारसी के गुलाम, सलमान खान के गुलाम नहीं, जो मर्द बनने के बावजूद औरत की तरह कान छिलाता है, जिसके बाप ने मर्द की दुआ की हो कि मर्द औलाद दे दे, वो मर्द बनने के बाद औरत बन रहा है, उसको आइडियल मानोगे? मर्द हो तो मर्द बनो। मर्द का काम कान छिलाना नहीं है, ये औरत का काम है। इसलिए रोजा रखो, सेहतमंद रहोगे। नबी का फरमान है, रूहानियत ताकत मिलेगी, अंदर से स्ट्रांग होगे, रोब वाली कौम बनोगे, अल्लाह दुआ कबूल करेगा। और है कुछ? हाँ जी, पहले भी पढ़ सकते हैं, बाद में भी पढ़ सकते हैं। पहले पढ़े तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि बाद में पढ़े तो मुंह झूठा रहता। बाद में पढ़े तो, अब मैं मसला जब बताऊं तो ये मुफ्ती का मसला है, उनो कते नहीं सुनना। ये मुफ्ती साहब बोले, ये जुमला बोलना। बड़े झगड़े कर रहे लोग, अब बड़े क्लिप बना रहे हैं। अल्फाज़े दुआ बता रहा है कि पहले पढ़ना बाद में पढ़ना। अच्छा, तुम मरे नहीं मरे, फिर दुआ क्यों कर रहे हैं अल्लाह बख्श दे? अल्फाज बता रहा कि मर गए, बख्शिश किसकी करना? मरे सो की ना भाई। तो मुर्दे की दुआ करते हैं अल्लाह इनको बख्श दे, ये अल्लाह इनको बख्श दे, अल्लाह इनको सेहत दे, ये है ना। मगर दुआ करते हैं अल्लाह बख्श दे, मुझे बख्श दे, नस्लों को बख्श दे, करते हैं कि नहीं? तो अल्फाज तो बता रहा है कि मुर्दे की दुआ है। ऐसे ही जो लोग ये लॉजिक पेश करते हैं ना, अल्लाह कसम तो मैंने तुम्हारे लिए रोजा रखा, इसका मतलब खा लिए तो ना रखा है। ये तो लफ्ज बता रहा है, पहले खाने की बात करना कहते हैं क्या है?
کھانے سے پہلے کرو. پیٹ بھوکا ہے, پیٹ بھوکا ہے, اللہ کی طرف اٹریکشن زیادہ ہوتا. کھانے کے بعد تو دعا ٹکار لے کر کے کرتے ہیں. کہاں سے ہوتا ہے؟ اس لیے میرا اگر مسلک سننا چاہتے ہو, یہ چھٹواں مسلک ہو گیا, تو پہلے دعا کرو, دل ایک دم اندر خالی, اللہ کی طرف اٹریکشن. اب اس کا معنی جو ہے, روزہ رکھا تھا, اے اللہ تیرے لیے میں نے روزہ رکھا, تیرے رزق پر میں نے کھانا کھایا, افطاری کیا. اس کا معنی یہ ہے کہ جب کوئی یقینی چیز آپ کے سامنے موجود ہو تو وہ گویا کی منزل میں ہوتا. جیسے قیامت یقینی ہے, گویا کہ وہ آ گئی. اسی لیے قرآن نے اس کو پاسٹ سنٹینس سے استعمال کیا ہے, اقتربت الساعہ, قیامت قریب, قیامت ہو چکی. حالانکہ کہاں ہوئی؟ یہ قاعدہ ہے عربی کا کہ جو چیز یقینی ہو اس کو پاسٹ کے ساتھ استعمال کر سکتے ہیں. تو ایسے ہی افطاری اب یقینی ہے, اے اللہ گویا میں نے کھا لیا, گویا میں نے کھا لیا. پھر اس کے بعد الحمدللہ پھر جائے. ورنہ کیا ہے, دعا کرتے ہیں وہاں نماز پڑھنے کے لیے پٹ 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 بھاگتے. صحیح ہے کہ نہیں؟ اس لیے پہلے دعا کر لو, کھاؤ, پھر بھاگو یا بھاگو, کچھ بھی کرو, پہلے دعا کرو. میں یہ تک ہوں, لیکن پھر بھی اختیار دے رہا ہوں, یہ دعا ہے, یہ فرض و واجب نہیں ہے. پہلے کرے تو دعا کی قبولیت کی زیادہ چانسز رہتے ہیں, کیونکہ بھوکے میں کسی اور کا تو کچھ بھی نہیں. ڈکار تو کمپلسری نہیں آتا الحمدللہ, اور ڈکار نہیں آئے تو اٹریکشن کامل رہتی اللہ کی طرف الحمدللہ, توجہ کامل رہتی. بھوکے پیٹ میں اللہ سے مانگو گے تو اللہ تمہاری دعا کی طرف توجہ فرمائے گا, قبول فرمائے گا. تو پہلے ہی دعا کرنا. اسی لیے تو میں نے عصر سے مغرب کا ٹائم جو کہا ہے یہ صرف قبولیت کا ٹائم ہے, اس لیے کہا. جی اور ٹھیک ہے, جو لوگ نئے آئے ہیں ان کو نمبر دے دینا. کوئی مسئلہ وغیرہ اگر ہو, اب جیسے نائٹ فیل ہو گئی, رات میں ناپاک ہو گئے, کیا کرنا کیسے کرنا, یہ سب پوچھے نہیں. آپ پوچھنا, مسئلہ شرمانا نہیں میرے بھائی. یا رات کے اندھیرے میں موبائل دیکھتے ہو, غلط کرتے ہو, غلط کرنے میں شرم نہیں, اور جائز مسئلہ پوچھنے میں شرما رہے ہو. رات میں اگر احتلام ہو گیا, روزے کی حالت ہے, اب کیا کرنا, تو بہتر تقویٰ تو یہ ہے کہ آپ نہا لو. اگر ٹائم آپ کے پاس سحری کا ہے اچھا تو آپ نہا لو, ٹھیک ہے. اور یہ بھی دھیان رکھو کہ کھانے پینے اور بیوی والے سے, بیوی سے روزے کی حالت میں رکنا ہے. اور افطاری کرنے کے بعد جب کھانا پینا جائز ہے تو بیوی بھی جائز ہے. آج کل لوگ اتنا تقویٰ کرتے ہیں, توبہ الہی, تو بیوی کو حرام سمجھتے ہیں رمضان میں, پھر کھانے کو بھی حرام سمجھو, کیونکہ 3 چیز سے روکا تھا نا, تو ایک چیز سے کہیں کو روک رہے ہیں. آپ اس بات کو سمجھیے کہ اگر رات آپ کی ناپاکی ہو جائے, ٹائم اگر سحری کا جا رہا ہو تو آپ ظاہری صفائی کر لیں, پہلے سحری کھا لیں. نماز کا ٹائم ہو تو آپ نہا لیں, نہانا ہی ہے آپ, سمجھ رہے ہیں؟ ہاں, نماز تو بہرحال غسل کر کے ہی آپ کو پڑھنی ہے, سحری کے لیے لازم نہیں. اگر ٹائم ہے تو غسل کر لیں پہلے, نہیں تو الحمدللہ آپ ظاہری صفائی کر کے کیا نام ہے سحری کر لیں, پھر آپ غسل کر لیں. زیادہ ناپاک آپ دیر تک نہیں رہے. پھر بھی اگر آپ کو اتنی تکلیف کہ فجر بھی آپ کی چھوٹ گئی, دھیان دیجیے بہت اہم مسئلہ, فجر بھی آپ کی چھوٹ گئی اور ناپاکی کی حالت ہے, تو آپ اب روزہ کا کیا ہوتا, تو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے, غسل آپ کر لو, آپ کا روزہ ہوگا. آپ سمجھ رہے ہیں, آپ کا روزہ ہوگا. مومن نجس نہیں ہوتا ہے, غسل کرتے ہی وہ پاک ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے جی, دعا کر لیں. اللہ تعالیٰ آج کے اس خصوصی درس کو حبیب پاک صاحب اولاد کے وسیلے سے قبول فرمائے, اپنی شان کریمی کے مطابق اجر عطا فرمائے, گھر بار میں اولاد میں برکتیں عطا فرمائے, فصلوں کی بخشش اور نسلوں کی حفاظت فرمائے. رمضان میں بصحت جسم و ایمان داخلہ نصیب فرمائے. ہم سب کے روزوں کو, ہم سب کے گھر بار اولاد میں برکتیں عطا کرتے ہوئے قبول فرمائے. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. الحمدللہ.